آج کے دور میں تو بہت ہی چھوٹی باتوں پر اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے. اس وقت کیا ہم کریں بھائی؟ یہ تو اختلاف کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا اور دوسرے کو بالکل الگ کر دینا، یہ تو اس وقت ٹرینڈ میں ہے. یہ کہاں لازم ہو گیا کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ ضرور اس کو رگیدیں، اس کو برا بھلا کہیں یا اس کو گمراہ ثابت کر کے اٹھیں، اور بلکہ زیادہ بس چلے تو اس کو امت سے ہی نکال کے فارغ کر کے کافر قرار دے دیں. یہ کہاں سے؟ یہ تو ہماری علمی روایت نہیں تھی. ان کو علم تو ملا ہے لیکن حلم نہیں ملا ہے. ویسے جو خراب انداز ہوتا ہے یہ مقبول زیادہ ہو جاتا ہے. جب آپ جرنلزم پڑھنے جاتے ہیں، میس کمیونیکیشن پڑھنے جاتے ہیں، تو پہلے ہی دن یہ بتایا جاتا ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے، کہ خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا. اس میں کیا خبریت ہے؟ ہاں، اگر انسان نے کتے کو کاٹا ہے تو پھر خبر بنے گی. تو نیگیٹو چیز جو ہوگی نا وہ نمایاں ہوگی. جس دین کو لاکھوں لوگ پڑھیں گے، لاکھوں لوگ پڑھیں، تو ان کی آراء میں اختلاف تو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے ایک چیز پہ وہ جمع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ نہیں کہا کہ اختلاف نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے بچنا ہے. وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور دوسرے میری سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جناب اختر حسین اعظمی صاحب. پہلے تو بہت شکریہ سر، آج آپ نے اس ملاقات کے لیے وقت نکالا. اختر حسین اعظمی صاحب مصنف ہیں، استاد ہیں، محقق ہیں، تاریخ دان ہیں، افسانہ نگار ہیں، سیرت نگار ہیں، اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اور مختلف تعلیمی اداروں سے پچھلے کئی عرصے تک وابستہ رہے. مختلف کتابوں سے ہم استفادہ کرتے رہے ہیں. امام حسن البنا شہید پر ان کی کتاب تھی نیل کے مسافر. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے عظمت کردار، جس میں مختلف شخصیات کا خاکہ بھی ہے اور ان کی کہانیاں بھی ہیں، ان کی تاریخ سے واقعات بھی لیے گئے ہیں. اسی طرح ان کی مختلف کتابیں ہیں، جیسا کہ ان کی ایک کتاب ہے امام شافعی کے علمی سفر، اور وہ کتاب میں نے خاص طور پہ اور میرے بہت سارے جاننے والوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے فطرت انسانی اور دعوت و تربیت، جو کہ ابھی جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کتاب کا پتہ چلا ہے. اور حال ہی میں دو کتابیں اعظمی صاحب کی شائع ہوئیں، ایک آداب اختلاف کے نام سے اور ایک میر حجاز کے نام سے، اور یہ تھوڑی ضخیم کتابیں ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اعظمی صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ اتفاق سے مل گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو کی سیٹنگ نہیں ہے اور ہم ایک نیچرل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اعظمی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر کچھ تھوڑا بہت وقت عنایت کریں، کچھ گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے. اعظمی صاحب کے مختلف مقالے مختلف رسائل میں چھپتے بھی رہتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی حوالے سے مختلف چیزوں کا جواب بھی دیتے ہیں اور کچھ رہنمائی بھی فرماتے ہیں. اعظمی صاحب کا پی ایچ ڈی جناب امین احسن اصلاحی صاحب کی شخصیت اور ان کے فکر کے حوالے سے تھا. تو آج انشاءاللہ موقع ملے گا کہ ہم ایک مختلف نوعیت کی گفتگو کر سکیں، کچھ اعظمی صاحب کو جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ سوالات رکھیں گے، گفتگو آگے بڑھے گی. تو امید ہے کہ آج کا دن ہم سب کے لیے انشاءاللہ بہت زبردست چیزوں کو سیکھنے کا، سمجھنے کا باعث بنے گا. کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. سر آپ نے امام شافعی کا علمی سفر ایک کتاب لکھی، تو سب سے پہلے سوال تو یہ آتا ہے کہ سر کچھ اپنے علمی سفر کے بارے میں بھی بتائیں. آپ کا بچپن کہاں گزرا، استاد کون تھے اور تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی میں لاہور کے قریب ڈسٹرکٹ قصور ہے، اور اس کا ایک قصبہ ہے جنبر کلاں، جو لاہور سے ملتان اور کراچی کی طرف جائیں جی ٹی روڈ پہ، تو اس کے اوپر لاہور سے کوئی 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے. تو وہاں میں نے میٹرک کیا، اور وہیں میری جو بھی ادبی علمی نشو و نما ہوئی. تو اسکول دور میں مجھے افسانے پڑھنے کا، کہانیاں پڑھنے کا انتہائی شوق تھا. تو جو بھی رسالہ جریدہ ملتا تھا بغیر کسی رہنمائی کے وہ ہم پڑھ چھوڑتے تھے. اور اکثر نسیم حجازی کی کتابیں جو ہیں وہ میں نے اسکول دور کے اندر ہی پڑھی. تو اس دور سے مجھے یہ ناول نگاری کا بھی
ناول نگاری کا تو ناول پڑھنے کا جو شوق تھا وہ پھر کالج دور میں بھی رہا، اور پھر جب عملی زندگی میں آئے تو پھر میں نے لکھنے کا کام کیا۔ صحیح۔ بابا بلے شاہ کے شہر کے قریب ہی کچھ یہ علاقہ ہے ایسا؟ قصور جو ہے اگرچہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے لیکن لاہور ہمارے زیادہ قریب ہے، بلکہ ہماری پیدائش کے وقت ہم لاہور ضلع میں ہی ہوتے تھے، بعد میں ڈسٹرکٹ قصور بن گیا، اتنی نسبت ہے۔ اور بابا بلے شاہ کی بہرحال ایک ادبی مقام ہے، شعری مقام ہے، اور پنجابی میں ہے، لہٰذا کراچی والوں کے لیے تو ذرا مشکل ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک۔ تو سر اسکولنگ وہاں کی تھی، پھر اسکول کالج یہ سلسلہ؟ اس کے بعد میں لاہور آ گیا، اور لاہور میں بھی میرا ذوق جو تھا یا اسلامی اور تاریخی لٹریچر تھا یا اردو ادب تھا، میرا اختیاری مضمون کی حیثیت سے۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کیا۔ اچھا۔ اور گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت زیادہ ادبی ماحول تھا۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ یعنی 80s کے دور میں، 83 میں وہاں سے فارغ ہوا ہوں۔ تو وہاں مشہور ماہر غالبیات ڈاکٹر سید معین الرحمان صاحب میرے بڑے ہی اچھے استاد تھے۔ اس کے علاوہ مشرف زیدی صاحب تھے، صابر لودھی صاحب تھے، اور بڑی ادبی شخصیات تھی، مرزا ریاض صاحب تھے، مشہور شاعر ہیں جعفر بلوچ صاحب۔ تو ان میں سے اکثر استاد تھے، اور کچھ سے ادبی محافل میں سیکھنے سکھانے کا، کیونکہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت ساری علمی مجالس تھیں، ادبی مجالس تھیں، تو وہ ہر ہفتے دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروگرام آیا ہوا تھا، کہیں شعری مقابلہ ہے، کہیں افسانہ پڑھا جا رہا ہے اور اس پہ کمنٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات میں آ گیا، اور وہاں سے میں نے ماسٹر کیا، اور وہیں سے میں نے پھر بعد میں پی ایچ ڈی کی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، فیملی میں والد صاحب یا کچھ اگر؟ بالکل ان پڑھ تھے، سادہ تھے۔ ہمارے 2 چچا تھے، انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا اس زمانے میں، اور والد صاحب بڑے تھے تو وہ ان کے پڑھانے کے شوق میں انہوں نے خود نہیں، کیونکہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو حالات بہت بحرانی کیفیت کے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ تو نہیں پڑھ سکے، نہ والدہ پڑھی ہوئی تھیں نہ والد صاحب پڑھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے چچا کو پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے ہمیں اسکول میں داخل کروایا، اور وہیں سے ہم چلے۔ صحیح۔ اور پھر آپ نے پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی؟ جی۔ اور پھر شادی آپ کی کب، کون سے سال میں؟ شادی میری گریجویشن کے دوران ہی ہو گئی تھی۔ اچھا، اور کتنے آپ کے بچے ہیں؟ جی 8 بچے ہیں میرے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ 6 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، بیٹے چھوٹے ہیں۔ ماشاء اللہ، پڑھ رہے ہیں سب لوگ؟ جی پڑھ چکے ہیں، 5 کی شادیاں کر چکا ہوں، اور باقی بھی 2 بچے صرف پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور بیٹی جس کالج میں میں پرنسپل رہا ہوں گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں، بیٹی وہاں سے انگلش میں ماسٹر کر رہی ہے، اس کا بھی ادبی ذوق ہے، وہ بھی لکھنے لکھانے کا کام کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور بیٹی ہے خدیجہ بنت اعظمی کے نام سے، افسانے وغیرہ لکھتی ہے، تو کراچی کے 1-2 بار مقابلہ کروایا جسارت اخبار والوں نے، تو اس کے اندر بھی اس نے انعام لیا تھا۔ صحیح، ٹھیک۔ یہ جو عزمی آپ کے نام میں آ رہا ہے، عزم والا، اور یہ آزمی نہیں ہے، یہ مطلب الف عین عزم سے، عزم سے ہے، یہ کیا؟ بس یہ بطور تخلص اختیار کی ہے۔ اچھا، یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جنید بھائی سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے تخلص، تو شاعری بھی آپ نے بہت تھوڑی کی ہے، لیکن پھر بالکل ہی چھوڑ دی۔ لیکن وہ شائع نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں، شائع ہونے اتنی کی ہی نہیں کہ وہ بس 2-4 غزلیں کہہ لیں کہ اچھی کوئی جو اپنے پھر معیار پہ نہ، اور پھر پٹے ہوئے مضامین پہ کہنا میرا دل نہیں کرتا تھا، تو اور زیادہ میرا چونکہ ناول اور افسانے سے زیادہ میری دلچسپی تھی، تو پھر میں نے وہی کیا۔ صحیح۔ اور کچھ ویسے بھی تخلص ہونے کے لیے شاعر ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، لیکن نام میں تخلص اتنا ایسا حصہ بن جائے کہ وہ شناخت ہی ہو جائے اور شاعری کچھ نہ ہو، جی تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اصل میں یہ میری مجبوری بن گئی تھی کسی وقت، تو تخلص رکھنا ضروری تھا، کچھ ناموں کی ایسی مشابہت ہوئی تھی
تو اس میں کچھ نقصانات بھی ہوئے، تو وہ پھر میں اچھا ضروری سمجھا۔ میں اس وقت کا وہ ٹائم امیجن کر رہا ہوں کہ والد صاحب نے مائگریشن کی، جی جی آزادی کا وقت ہے، اور وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہرحال علم تو یقیناً ہوتا ہی ہے، اور والدہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا لکھنے پڑھنے سے اتنا گہرا تعلق کہ آپ نسیم حجازی کے ناول بھی پڑھ رہے ہیں اس زمانے میں، اور اس کے بعد کہانی سنانے کا شوق آپ کو یا افسانہ لکھنے کا شوق وہ اسی پڑھنے کے نتیجے میں ہوا، یا گھر میں بھی کچھ ماحول تھا؟ نہیں، گھر میں تو کوئی ماحول نہیں تھا ایسا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے محمد اقبال چاند صاحب اسکول میں، تو وہ بچوں کو بڑی کہانیاں سناتے تھے، تازہ تازہ 1931 کے واقعات تھے، تو وہاں کے نوجوانوں کے واقعات سنانے، اور وہ بڑے رلا دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ نسیم حجازی کی کتابیں مجھے دیں، تو مجھے یاد ہے کہ داستان مجاہد، اچھا صحیح، نسیم حجازی کی بھی پہلی کاوش ہے، اور وہ چھوٹی ذرا کتاب ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ 250 صفحے کی ہوگی شاید، تو وہ میں نے پہلی، میں اس کے اندر اتنا یعنی کہ نا محو ہو گیا، میں نے وہ رات بھر پڑھتا رہا۔ تو اس وقت ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوتی تھی، اچھا ہاں بجلی نہیں تھی، یہ 78 کی بات ہے تقریباً، تو والدہ نے سختی سے کہا کہ سو جاؤ، تو باہر سین میں یعنی یہی موسم تقریباً سمجھیں، تو والدہ نے لالٹین بجھا دی، تو پھر میں نے چاندنی رات تھی، 14ویں کی تھی شاید یا کوئی ایسا تھا، تو میں نے اسی کی روشنی میں سر رات کتاب پڑھی، ختم کر کے سویا میں اس کا۔ کیا عمر ہوگی آپ کی؟ یعنی اس وقت میں 8ویں میں پڑھتا تھا، 13-14 سال؟ جی جی، صحیح 8ویں میں یا 9ویں میں، اس عمر میں تو صحیح، تو وہ چاندنی رات جو ہے اس نے چاندنی ہر طرف بکھیر دی۔ وہ مجھے بڑے اس کتاب نے متاثر کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے نسیم حجازی کا کوئی ناول جو بھی دستیاب تھا نا، دیہات میں بڑا مشکل تھا، یہ الماری نہیں کھولتے تھے جو لائبریری کی تھی کہ کتابیں گم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، تو میں ندیدوں کی طرح کتاب کو باہر سے دیکھتا رہتا تھا کہ کون سی، کچھ چرانے کا موقع بھی نہیں ملا، ورنہ میری کوشش بڑی تھی۔ صحیح صحیح، اس وقت سے پھر یہ ہوا تو کالج میں آ کے موقع ملا، تو کتابیں پھر لائبریری سے اور دوسرے طریقے سے۔ صحیح، تو آپ کی پہلی تصنیف کب تھی، کیا لکھا تھا؟ پہلے ہی میں نے لکھی تھی طالب علمی کے دور میں، اس وقت میں ماسٹر لیول پہ تھا، حسن البنا کی جو ایک ڈائری کے نام سے ہے۔ اچھا، حسن البنا کی ڈائری، بالکل۔ تو وہ میں نے پڑھی نا، میں بہت متاثر ہوا، میں نے سمجھا کہ اس کے اندر کچھ مشکل مضامین بھی تھے، میں نے کہا کہ اس کو آسان بھی ہونا چاہیے اور مسلسل کہانی کے اسلوب میں آنا چاہیے، تو وہ میں نے لکھنے شروع کی، اور اس وقت پیغام ڈائجسٹ ایک رسالہ طالب علموں کا نکلتا تھا، بڑا کامیاب رسالہ تھا، تو میں نے اس میں لکھنا شروع کیا، اس میں کچھ قسطیں چھپی بھی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تو، لیکن وہ بیچ میں میری اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ مسئلہ، یوں کہہ لیں کہ کوئی 40-50 صفحے لکھے ہوئے تھے اچھے فل اسکیپ، تو یہ اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے، جب بالکل ہی میں لکھنے سے نا ہٹ گیا، حالانکہ میں مزاحیہ خاکے بھی لکھتا تھا، مزاح سے میرا بڑا اچھا، یعنی کہ نا بہت ساری کتابیں میں نے تقریباً شوکت تھانوی ہوں، کنہیا لال کپور ہوں، پطرس بخاری ہوں، رشید صدیقی، یہ وہ سارے جتنے بھی ہیں ہمارے مشہور، وہ سارے پڑھے تھے میں نے۔ تو میں جب پی ایچ ڈی کرنے لگا ہوں نا، تو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، عجیب بات ہے جب اللہ تعالیٰ کام کسی سے لیتا ہے نا، تو پی ایچ ڈی کے دوران ہی، حالانکہ وہ بڑا کام تھا، ٹف کام تھا، تو ایک دن میں اپنے پرانے کاغذوں کو نا دیکھ رہا تھا کسی مقصد کے لیے، تو وہ جو میں نے لکھے ہوئے تھے نا کچھ 40-50 صفحے، وہ میرے سامنے آ گئے، میں اسی میں مگن ہو گیا، وہی پڑھنا شروع کر دی، میں نے کہا یہ تو کمال ہے، یہ کہاں اتنا عرصہ گم رہا ہے، تو یہ تو لکھنے کی چیز تھی، یہ تو ہونی چاہیے، لو جی میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا، وہ پی ایچ ڈی کا کام میں نے روک دیا، عجیب بات ہے۔ اچھا، اور اس وقت پی ایچ ڈی ریگولر نہیں ہوتی تھی، اپنے شوق سے ہی کوئی کرتا تھا، بہت کم لوگ کرتے تھے، تو پھر میں نے اس کام کو کیا، اور یہ پھر چونکہ وہ حسن البنا کی ڈائری تو ان کے صرف یوں کہہ لیں کہ سن 1900 کو تقریباً 35-40 تک کے واقعات کی ہے، لیکن ان کی زندگی تو 1948-49 تک چلتی ہے، فروری 49 تک، تو پھر میں نے وہ واقعات بھی تلاش کیے جو بعد کے ہیں،
اور دیگر کتابیں بھی میں نے اخوان المسلمون سے متعلق جانی. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان کوئی دین کی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے سامنے ایک ماڈل آ جائے اس شخصیت کی صورت میں اور اس کی کاوش کی صورت میں، کہ جب آپ کوئی تحریک بناتے ہیں تو اس میں کیا مسائل پیش آتے ہیں اور کس طریقے سے جوش اور ولولہ سے آپ آگے چلتے ہیں، کس طرح لوگ ہم نوا بنتے ہیں، کس طرح رکاوٹیں آتی ہیں، کس طرح آپ ان کو سنبھالتے ہیں. تو میں نے اس کو ضروری سمجھا. تو وہ پھر میں نے 3 مہینے کے اندر وہ کتاب لکھ دی. تو اس میں کوئی 8-10 کتابوں کی مدد سے نا مجھے ایک اچھا اس میں، تو وہ میں نے اس کا پھر اس میں اپنی کوشش سے ایک خاص ایٹماسفیئر، ایک پس منظر اور منظر کشی بنا کے ڈائلاگ کی صورت میں اس کو ذرا مؤثر کرنے کی کوشش کی ہے. باقی واقعہ سارے حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اضافہ ہو. صحیح. تو آپ نے تو اپنا پی ایچ ڈی سائڈ پہ رکھ کے یہ کتاب لکھنے کا کام شروع کر دیا تھا. اصل میں نا ہماری ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ آپ جو نمبر لینا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایون کہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو بس جو کام کر رہے ہیں نا وہی آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور جب آپ کام میں نکلتے ہیں نا تو وہ صلاحیتیں اتنی اجاگر ہوتی ہیں کہ جہاں دوسرے لوگ جو صرف رٹے کے اندر ہی محبوس رہتے ہیں، جہاں وہ سارا سال بھی رٹا لگا کے وہی نمبر لیتے ہیں، تو جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے جذبے سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی کو اندر سے آپ کے کوئی ارج ہے جو جس کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کام بھی نہیں رہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے. یہ صحیح بات ہے. اصل آپ کے پوٹینشیل جو ہے نا خود پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر ظاہر ہوتا ہے آپ کے اندر. میں خود نہیں تصور کر سکتا تھا کہ میں اتنا، اور الحمدللہ اس کتاب کو بڑا پسند کیا گیا، بڑا اچھا وہ اس میں رسپانس آیا مجھے. میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی امین احسن اصلاحی صاحب کی جی شخصیت پہ اور ان کی فکر پہ کی، تو یہ بڑی انوکھی سی بات لگتی ہے کچھ، کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ بہرحال بہت سارے حلقوں میں اس طرح سے نہیں اپریشیٹ کی جاتی. آپ کو یہ خیال کیوں آیا ویسے، کیا ان کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی؟ دیکھیں، جو بھی پی ایچ ڈی کرنے والا ہے نا، اس کو کوئی تو مضمون، کوئی عنوان اختیار کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وہ دلچسپی کا ضرور ہو، اس کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. بعض کسی کے دلچسپی کے مل جاتے ہیں. تو میں کوئی عرصہ، یعنی اس وقت نا کوئی رہنمائی نہیں تھی، بار بار جاتے تھے ہم. اور ٹیچرز کو بھی جس طرح آج انسینٹیو ملتا ہے پی ایچ ڈی کرنے والے کو بھی، یعنی اسکالرشپ ملتا ہے، پی ایچ ڈی کرانے والوں کو بھی اچھا خاصا اسکالرشپ ملتا ہے. تو اس وقت یہ کوئی انسینٹیو نہیں تھا ٹیچر کے لیے. تو وہ ٹال مٹول، یعنی کہ نا کبھی ہم ٹاپک لے کے گئے تو انہوں نے قبول نہیں کیا، کبھی انہوں نے دیا، ہمیں نہیں پسند آیا. تو اس طرح میرے 4-5 سال اسی طرح گزر گئے اسی کشمکش میں. تو میں کئی بار ڈسہارٹ بھی ہوا. بالآخر ہوا یہ کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب فوت ہوئے. تو میں اگلے ہی دن پنجاب یونیورسٹی پہنچ گیا کہ جی میں نے ان پہ کرنی ہے، کیونکہ میں نے مولانا اصلاحی صاحب کو پڑھا ہوا تھا اور ان کی تحریر سے بڑا متاثر تھا. اہل مذہب میں جو لکھاری ہیں نا، صحیح لکھاری، وہ بہت کم ہے. اچھی اردو لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی ہیں. ان کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد ایک اچھے لکھاری ہیں، تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بھی اسی روایت کے امین ہیں. شبلی نعمانی سے ویسے بھی ان کی عزیزداری بھی تھی، ان کے ساتھ قربت بھی تھی ان کی. تو مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان پہ کیوں، یعنی کہ تو وہ تو یعنی گویا کہ آپ یہ کہنا ہی چاہتے ہیں وہ کنٹروورسی کا کوئی مسئلہ ہے ایسا. دیکھیں طلحہ صاحب، اس بات کو کلیئر رکھیں کہ آپ جس شخصیت کے بارے میں بھی لکھیں گے، بولیں گے، کہیں گے، اگر وہ علمی شخصیت ہے تو اس سے اختلاف رائے تو ہوگا. ہر آدمی کو ہو سکتا ہے، چند آدمیوں کو ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور پر ایمان لے آئیں، ممکن ہی نہیں ہے. اور جو بھی لکھنے والا آدمی ہے، جب وہ اپنی سوچ سے لکھے گا تو کچھ نہ کچھ ایسے پہلو ہوں گے کہ جو بہت سے لوگوں کے نزدیک قابل اعتراض ہوں گے. تو یہ معاملہ مولانا اصلاحی صاحب کا ہے. ورنہ اگر آپ ان کی علمی روایت کو دیکھیں تو آپ ان کی کتاب پڑھیں
دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، کمال کی کتاب ہے۔ میں نے دعوت کے موضوع پہ بڑے اچھے لکھاری ہیں عبد الکریم زیدان صاحب، ڈاکٹر عبد الکریم زیدان، اور بھی بڑی کتابیں ہیں، فقہ پہ بھی ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں، لیکن جو خلاصہ انہوں نے نکالا ہے نا دعوت دین اور اس کے طریقہ کار میں، انبیاء کے طریقے کا کمال ہے، جو وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو اسی طرح تزکیہ نفس ہے ان کی کتاب، بڑی زبردست ہے۔ تو اس کو کوئی بھی پڑھے گا نا، اس سے یہ نہیں، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کے لیے غیر ضروری ہے۔ اس طرح انہوں نے بہت اچھی یعنی ان کے مقالات بھی ہیں، بڑی مدلل لکھتے ہیں، اور اسلوب میں ادب رچا بسا ہوا ہے ان کے اندر، یہ بڑی چیز ہے۔ صحیح۔ مولانا اصلاحی صاحب سے سب سے زیادہ جو تنقیدی لہجہ ہے وہ اہل حدیثوں کے ہاں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب پنجاب پبلک لائبریریز کے ڈائریکٹر تھے وہ، اور جو ہماری یہ فیصل مسجد ہے اسلام آباد کی، اس کے آخری عمر میں وہ خطیب بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے میرا مقالہ سارا اس دورانیے میں پڑھتے رہتے تھے، وہ میں ان سے دکھاتا تھا، ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ شوق سے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ مولانا اصلاحی صاحب سے بھی متاثر تھے، اور وہ خود اہل حدیث تھے، بڑے عالم آدمی تھے، فاضل آدمی تھے، اہل حدیثوں کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ تو انہوں نے میری اس تحریر کی اتنی تعریف کی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جا کے انہوں نے اساتذہ کے سامنے کہا کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ تحقیقی کام ایسے ہونا چاہیے، تو پروفیسر اختر اعظمی کی جو تحریر ہے نا، اور اس کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، تو اس کی کاپی کریں۔ اسی طرح پشاور یونیورسٹی کے ہیں سراج الاسلام حنیف یا اس طرح کا نام ہے، ان کی ایک کتاب آئی ہے اصول تحقیق کے اوپر، انہوں نے بڑا جائزہ لیا۔ تو اس میں ایک صفحہ جو ہے نا میری تحقیق پہ انہوں نے لکھا کہ پی ایچ ڈی کرنے کا، لکھنے کا، مدون کا جو اسلوب اختر اعظمی نے، وہ معیاری اسلوب ہے، کہ اس کو لوگ دیکھیں، اس مقالے کو ضرور پڑھیں، جو میرا کتابی صورت میں خود پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب نے شائع کروایا۔ صحیح۔ اصل میں میرا سوال کرنے کا مقصد خاص طور پہ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے بڑا ڈر جاتے ہیں، ایک تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، جی جی، دوسرا جب ذرا سا یہ والی بات آتی ہے، کوئی کنٹروورسی والی چیز آتی ہے، تو ایک تھوڑا سا سب الرٹ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تاریخ میں ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے، مودودی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، سب کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ احساس ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ تاریخ پڑھتے ہوئے خاص طور پہ ایک ہی عنوان پر مختلف آراء موجود ہوتی ہیں، مطلب بالکل ایک ہی واقعہ ہے، اس پہ کوئی کسی طرح کہہ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اس میں صحیح بات کا تعین کیسے ہوگا، صحیح کیسے پتہ لگے گا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ جی، میرے خیال میں پہلا سوال ہم پہلے اس کا کر لیں کہ جہاں تک مولانا اصلاحی صاحب ہیں یا مولانا مودودی صاحب ہیں یا دیگر شخصیات ہیں، اہل علم جب خود اپنی سوچ سے لکھتے ہیں تو ہر ایک کا ایک دوسرے سے اختلاف رہا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو ایک تفرد کہتے ہیں علمی زبان میں نا، کہ انفرادی رائے اختیار کرنا۔ کچھ معاملات میں مولانا اصلاحی صاحب نے علمی آراء ایسی اختیار کی ہیں کہ جو اکثر کے نزدیک قابل اعتراض ہیں، اور میں نے ان پہ نقد کیا ہے، پورا کیا ہے الحمدللہ۔ مثلا ان کا رجم سے متعلق ہے جو ساری ہماری علمی روایت سے ہٹ کے انہوں نے رائے دی ہے۔ اسی طرح سورہ الفیل کی جو انہوں نے ابابیل کے حوالے سے جو تشریح کی ہے، وہ بھی ہماری علمی روایت سے ہٹ کے ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو لیکن یہ مسئلہ صرف مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، میرے پاس ایسے دلائل ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام بخاری سے لے کر بات کے سارے ادوار تک۔ تو اسی طرح آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لیں تو کتے کا جو جھوٹا ہے، اس حوالے سے امام بخاری جو ہیں اس کو ناپاکی میں نہیں گنتے ہیں۔ آپ کے لیے شاید حیرانی کی بات ہوگی، لیکن باقی سارے علماء تو متفق ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو اب اس بنیاد پہ کیا ہے، امام بخاری کی بخاری شریف سے قطع تلقی کر لیں گے؟ بھئی ایک رائے ہے نا، ایک مسئلے میں ہے، مجموعی لحاظ سے تو وہ امت کے امام ہیں، حدیث میں امام ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی مولانا اصلاحی صاحب کوئی
الگ نہیں ہیں کہ وہ اکیلے ہی اس معاملے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں. دوسری یہ کہ تاریخ کا جو واقعاتی پس منظر ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو آڈیو ویڈیو سب کچھ آ چکا تھا نا، لیکن کیا اب بھی قائد اعظم کے بارے میں آپ پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ سارے واقعات بالکل اوریجنل ہیں اور وہ ٹھیک اسی طرح کوٹ ہوئے ہیں؟ اس پہ بھی تو کنٹروورسی ہے نا. اور آج کے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی سب کو، لیکن اس کے بھی ان کے پس منظر میں اور ان کے نتائج میں اور انہوں نے کیوں بات کی ہے اس میں ہر آدمی اپنے اپنے نتائج اخذ کرتا ہے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. جب چیز بیان کی جائے گی تو آخر یہ ہوگا کہ جب ہم ایک کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں نے ابھی جب یہ میر حجاز لکھی ہے سیرت کی کتاب، تو اس میں پہلے میں سمجھتا تھا کہ کسی واقعے میں نے دیکھا کہ ہر واقعے کے اندر ہی ایسی آراء بھی ہیں کہ جو پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی. تو یہ آراء تو مختلف واقعات کے مختلف جز جو ہیں الگ الگ بیان ہوئے ہیں. تو اب یہ پڑھنے والے کا ہے کہ وہ 10 کتابوں کو 5 کتابوں کو سامنے رکھ کے کیا اپنی رائے قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کی جس میں مدلل بات ہوگی وہ قبول ہو جائے گی، دلیل دیں آپ. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے نا ہمارے ہاں جو اس کی کتاب نہ پڑھیں اس کی کتاب نہ پڑھیں، یہ عام بچوں کے لیے تو چلیں کسی قدر کہنا ٹھیک ہے کہ کوئی اتنا گمراہی کی حد تک پہنچا ہوا ہے تو کیونکہ وہ اس کو سہار نہیں سکتے، ان کو دین کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے تو وہ کہیں بہک نہ جائیں. لیکن حیرانی تو مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مدرسوں کے فاضل جو 8 سال وہاں لگاتے ہیں ان کے اساتذہ ان کو کتابیں نہیں پڑھنے دیتے، دوسروں کی روکتے ہیں باقاعدہ، گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کے اندر بھی کمزوری ہے، وہ اتنا اپنے بچے کو اپنے طالب علم کو مدلل نہیں کر سکے کہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو سکے. نہ انہیں اپنے پڑھائے پہ اعتماد ہے اور نہ بچوں پہ اعتماد ہے جن کو انہوں نے پڑھایا ہے. یہ تو ان کی کمزوری یہاں ہوتی ہے کہ آپ فلاں کو نہ پڑھیں. بھائی فلاں کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر علمیت ہے تو آپ اس کا جواب دیں، یا آپ نہیں جواب دے سکتے کم از کم آپ گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں گمراہ ہو جائیں گے؟ اور آخر جنہوں نے قرآن حدیث کی بات کرنی ہے تو آدمی جانچنے کی تو صلاحیت رکھتا ہے، کم از کم جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہے. یہ جو باتیں آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں سنتے ہوئے ہی محسوس ہو رہی ہیں کہ بھائی کتنے بڑے اختلافات ہیں یا کتنی ایک ڈفرینس آف تھاٹ کی بات ہو رہی ہے. جی جی آج کے دور میں تو بہت ہی چھوٹی باتوں پر اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے، تو اس میں تو بڑا مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک میں اپنی بات کو بالکل واضح نہ کر دوں تو یہ میرا ایمان جو ہے وہ سلامت نہیں رہے گا. تو یہ جو آپ کی کتاب ہے آداب اختلاف، اس میں آپ نے کافی تفصیل سے بہت سارے واقعات اس میں لکھے بھی ہیں، حوالہ بھی دیا ہے. تو کیا اس وقت کیا ہم کریں بھائی؟ یہ تو اختلاف کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا اور دوسرے کو بالکل الگ کر دینا، یہ تو اس وقت ٹرینڈ میں ہے. اس سے تو بڑی فالوورز مل رہے ہیں. مطلب دیکھیں طلحہ صاحب، اگر اختلافی رائے ہے نا تو ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا بھی کوئی غلط نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو کوئی بات بیان کریں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جہاں آپ ڈنکا بجا رہے ہیں وہ کس لیول کے لوگ ہیں اور وہ بات آیا وہاں کرنے کی ہے کہ نہیں ہے. یہ تو ایک اصول ہے نا، خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی علمی سطح کے مطابق، ان کی عقلی سطح کے مطابق ان کو مخاطب کریں. ایک آدمی جس نے بخاری شریف کا نام تک نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے، اصول حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، اصول تفسیر اصول فقہ سے وہ آگاہ نہیں ہے، اور آپ وہاں وہ اختلافی مسئلے چھیڑ رہے ہیں، تو اس بیچارے کا علمی لیول ہی نہیں ہے. تو یہ بات کریں آپ اہل علم کے درمیان بیٹھ کے. تو جو اہل علم کے جو لیول کے لوگ ہیں ان کے اندر بات کرنے والی ہے وہ آپ وہاں کریں. اور جو عوام الناس کے بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، یہ فلاں فلاں برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، اتنا کافی ہے. اب ایک ریڑھی لگانے والے کو کیا پتہ ہے کہ آمین اونچی کہنی ہے نیچی کہنی ہے، کون سی حدیث ہے اور کیا مرتبہ ہے، اور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اس بیچارے کو آپ اس مسئلے میں الجھال دیا، آپ اس کو نماز پڑھنے دیں بس، ٹھیک ہے، کافی ہے. تو یہاں صرف ریڑھی لگانے والا نہیں ہے، بلکہ جو میں کہتا ہوں کیمسٹری کا پی ایچ ڈی بھی ہے، اگر وہ کمپیوٹر میں پی ایچ ڈی ہے
وہ ڈگری اس کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس نے اصول حدیث تو نہیں نہ پڑھے، قرآن تو نہیں نہ پڑھا اس نے اس درجے کا، تو اس کو بھی نہیں پتہ ہے ان چیزوں کا، تو وہ اس کو ان چیزوں میں نہ ڈالیں۔ جو لوگ اس لیول کے ہیں انہی کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے، تو لیول پہ بات ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اختلاف رائے ہونا تو ایک فطری امر ہے، یہ تو ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مختلف نیچر کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے، مزاج، طبیعتیں، صلاحیتیں مختلف ہیں، تو جب مزاج صلاحیتیں مختلف ہیں تو ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ہی تحقیق کرے گا، اس کا ایک خاص فیلڈ ہوگا، تو اس میں اختلاف رائے تو ہوگا۔ اب جس دین کو لاکھوں لوگ پڑھیں گے، لاکھوں لوگ پڑھیں، تو ان کی آراء میں اختلاف تو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے ایک چیز پہ وہ جمع ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں، تو بنیادی باتیں تو ہماری ایک ہی ہیں نا، کتنا اختلاف ہے؟ تو ان بنیادوں پہ آپ لوگوں کو اکٹھا رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہیں کہا کہ اختلاف نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور دوسرے میری سنت، ان دو سے چمٹے رہیں، لیکن ان دو کے سمجھنے میں اختلاف رائے تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ مین جو ہماری سٹریم ہے نا، آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے انشاءاللہ اگر ان دو کو تھامے رکھیں گے تو باقی اختلاف رائے تو ہوگا۔ صحابہ کرام کے درمیان علم و نظر کا اختلاف تھا، ائمہ کرام کے اندر علم و نظر کا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے، آپ دیکھیں نا، یہ جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ ایک ہی دور کے ہیں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوتے ہیں اور امام مالک 179 میں فوت ہوتے ہیں۔ اب تیسرے امام شافعی ہیں بڑے اماموں میں، ٹھیک ہے، امام شافعی ایک طرف امام مالک سے استفادہ کرتے ہیں حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں بڑا ان کا مقام تھا، ان کی اپنی کتاب بھی ہے موطا امام مالک۔ دوسری طرف انہوں نے استفادہ کیا ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے، ان سے فقہ سیکھی ہے انہوں نے۔ اب جب انہوں نے ادھر سے ہی پڑھا تو اب ان کی اپنی ایک رائے بنی نا، تو انہوں نے اپنے کچھ اصول قائم کیے اور اس کے نقطہ نظر سے پھر ان کی ایک الگ فقہ بن گئی، تو تیسرے یہ بن گئے۔ پھر ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل۔ تو یہ جو میری کتاب ہے فرزند حرم، جس میں امام شافعی کے علمی سفر کی ہم نے داستان بیان کی ہے، تو وہ یہی ہے کہ امام شافعی ایک جنکشن ہے جہاں کے یہ سارے مسلک جو اس وقت اکثر دنیا پہ غالب ہیں، تو یہ تو ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، علمی اختلاف بھی تھا، لیکن ان کی کہیں بے قدری نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے۔ یہ کہاں لازم ہو گیا کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ ضرور اس کو رگید دیں، اس کو برا بھلا کہیں، یا اس کو گمراہ ثابت کر کے اٹھیں، اور بلکہ زیادہ بس چلے تو اس کو امت سے ہی نکال کے فارغ کر کے کافر قرار دے دیں۔ یہ کہاں سے؟ یہ تو ہماری علمی روایت نہیں تھی، یہ بالکل علمی روایت سے ہماری سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ان کو علم تو ملا ہے لیکن حلم نہیں ملا ہے، وہ حصہ نہیں ملا ہے، اور خصوصاً یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس نے تو نمایاں ہونے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو اچھال کے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ایک اسلوب آ گیا ہے۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، اور وہ دین کے حوالے سے یعنی اچھا ان کا ہے، لیکن وہ اپنی اس علمی رائے کو اور جو انہوں نے اچھی آراء دی ہیں، وہ خود ہی اس کے دشمن بن گئے ہیں کہ ان کو کبھی گھٹیا انداز اختیار کرتے ہیں دوسرے کو نیچے دکھانے کا، بس گالیاں نکالنے کی کسر رہ جاتی ہیں ان کے ہاں، باقی سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور بازاری الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے۔ میں ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سامعین کو معلوم ہے کہ جن کے آج بڑے فالوورز ہیں، اور میرے خیال شاید لاکھوں میں ہوں ان کے فالوورز، تو لیکن ان کے ہاں حلم نہیں ہے، علم ضرور ہوگا، تحمل، برداشت، یہ تو ہماری علمی روایت تھی۔ اعظمی صاحب، 72 فرقے والی بات بھی تو ہے نا کہ بھائی 72 فرقے ہوں گے، ایک زمانے میں کوئی ایک فرقہ ہوگا جو جائے گا، تو ویسے وہ کون سا ہوگا فرقہ؟ یہاں تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی ہیں وہ۔
ہمیں بتا دیں آج تاکہ ہم کوئی صحیح فرقے میں ہمارا ہوگا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت طرح فرقے بنائیں، یہ کہا ہے کہ ایک کثرت بتائی ہے کہ اگر ادھر اتنے تھے تو یہاں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ خبردار کرنا ہے، نہ کہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے ضرور فرقے ہی بنانے ہیں. یہ تو ایسے ہی خبردار کیا نا کہ جیسے قیامت آئے گی تو فلاں فلاں کام ہونے شروع ہو جائیں گے ہم. تو فرقہ واریت جو ہے یہ نقصان دہ عمل ہے. اور جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس کے اوپر یہ تعین کرنا کہ وہ کون سے والا ہے، یہ اپروچ ہی غلط ہے. اس طرح تو ہر آدمی اپنے فرقے کے بارے میں ظاہر ہے کہ خوشگمان ہے کہ ہم ہی جائیں گے اور باقیوں کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی قرآن سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز عمل جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو جنت میں کون جائے گا، تو فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس روش پر میں ہوں اور جس روش پر میرے صحابہ کرام ہیں، مجموعی تعداد ہے ان کی، جنت میں جائیں گے. اور جنت میں جانے سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی جہنمی رہیں گے، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جس طرح اچھے ایمان کی بنیاد کے اور عمل، آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں بار بار قرآن میں ذکر کی گئی ہیں نا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ جنت کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے، تو جنت میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنی نظری فکری یا اعتقادی لحاظ سے کمزوریوں کی بنیاد پہ جیسے اعمال کی سزا بھگتیں گے، اپنے عقائد کی بھی سزا بھگتیں، لیکن مجموعی لحاظ سے اللہ رسول کو ماننے والے ہیں تو بالآخر وہ جنت میں جائیں گے. صحیح، وہ بھی جائیں گے. یہ اگر کوئی تشریح کرتا ہے نا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ تو امام ابن تیمیہ جیسے لوگ جو بڑے قرآن اور سنت سے تمسک کے قائل تھے، جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدعتی آدمی ہے جو یہ تصور رکھتا ہے کہ جو کلمہ گو ہے اور ایمان رکھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا. یہ غلط ہے. جو ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا، آخر میں جو آدمی جہنم سے نکلے گا کوئلہ بن چکا ہوگا، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، تو جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے گا. یہ بار بار کہی جاتی ہے 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے. ہم کرتے ہیں نا تو عمل اور اعتقاد کی بنیاد پہ جو بھی عمل اور اعتقاد کرنے والا ہے، کیا ان سب فرقوں میں برے آدمی نہیں ہیں؟ ان فرقوں والے خود مانتے ہیں کہ ایسے ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ہر فرقے سے وہ بستے ہیں، بلکہ مذہبی لوگوں نے آڑ بنائی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا داری کماتے ہیں. تو ان کو کیا کہیں گے؟ وہ اچھے عمل والے ہیں، وہ امت کے لیے اچھا اثاثہ ہیں، کردار ہیں؟ نہیں ہے. تو اب ایک فرقے کے اوپر تو لیبل لگا دیں، ان کے جتنے گندے لوگ بھی وہ چلے جائیں، اور باقیوں کے جو اچھے لوگ ہیں ان کا کیا کریں گے بھائی؟ تو یہ جو تفریق ہے یہ درست نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ بھائی کچھ آپ نے بات اس نوعیت کی تھی کہ بنیادی معاملات پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے اور کچھ معاملات کو فروعی نوعیت کا رکھ کے پھر اس پہ سب کا اظہار خیال ہوتا ہے. تو یہ بنیادی اور فروعی معاملات کا فرق اگر تھوڑا سا واضح ہو جائے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. قرآن پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ ایک مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، اچھی درخت کی ہے. اصلھا ثابت، اس کی اصل جو ہے نا وہ مضبوط ہے. وفرع فی السماء، اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. مراد یہ ہے کہ کچھ اصول ہوتے ہیں، اصل جڑ کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، اور فرع شاخوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین کا گویا ایک درخت ہے، کلمے کا ایک درخت ہے. درخت کا ایک حصہ ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے جڑ نظر نہیں آتی لیکن جڑ پہ ہی درخت کا انحصار ہے. یہ آپ کے سامنے درخت موجود ہے. اگر درخت بیمار ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جڑ کا اصلاح کرنا ضروری ہے. محض اس کے پتوں کو نئے ٹانک دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ بنیاد جو ہے نا، اس کے اصول جو ہیں وہ وہاں خراب ہو رہے ہیں. تو شاخوں سے خوبصورتی ضرور بنتی ہے، شاخوں پہ پھل بھی لگتا ہے، پتے بھی لگتے ہیں، خوبصورتی بھی ہوتی ہے. یہ بھی ضروری ہے. درخت کی ضرورت تو یہیں سے پوری ہو رہی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ جڑ ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے. تو یہ اعتقاد، ایمان نظر نہیں آتا، لیکن اپنا اظہار اپنے پھول پتوں سے جیسے درخت کرتا ہے، ایسے ہی ایمان اپنے اعمال سے اظہار کرتا ہے. تو ایک تنا ہے، زمین سے باہر تنا ہے. اسلام کا تنا کیا ہے؟
جڑیں تو ایمانیات ہو گئی نا، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان دیگر. تنا جو ہے آپ کا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہو گئے، حلال و حرام کے واضح احکام ہو گئے، ساری امت ساری جانتی ہے. ٹھیک ہے. اب شاخیں کیا ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ جی نماز ہاتھ یہاں باندھے جائیں، یہاں باندھے جائیں، رفع دین کی جائے، آمین اونچی کہی جائے، نہیں کی جائے، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں. یہ سب فروعی مسائل ہیں. بنیادی مسائل کیا ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، وہاں تو ایمانیات پوری ہوگی نا، وہ بنیادی مسئلہ ہے. اب ہم اگر سمجھنا چاہیں نا، نماز ہمارا سب سے زیادہ اختلاف جو ہے نا اس چیز پہ ہے جو سب سے زیادہ ہمیں جمع کرنے والی تھی، یعنی نماز. اور اسی کی وجہ سے ہماری مسجدیں الگ ہوئیں اور اسی کی وجہ سے ہماری جماعتیں الگ ہوئی ہیں. اب نماز کو دیکھیں آپ، اس کے اصولی مسائل کیا ہیں وہ پہلے جان لیتے ہیں، پھر فروعی سمجھ آ جائیں گے. اصولی مسئلہ یہ ہے نماز کا کہ جو ہمارے شرائط نماز ہم جس کو کہتے ہیں کہ طہارت، پاک ہونا چاہیے نا، جسم، لباس، قبلہ رو ہونا چاہیے، سطر ڈھانپنا، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کے لیے سارا جسم سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ اور یہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ سب کے نزدیک طے شدہ ہے. ٹھیک. پھر ایک وقت ہے نماز کا، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ سب مانتے ہیں کہ یہ فجر کا ٹائم، یہ فلاں کا ٹائم، یہ. اچھا، اب اس کے اندر قبلہ ہے. کون سا فرقہ ہے جو خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے؟ بنیادی بات ہے نا. پھر نماز کے اندر اصولی مسائل کیا ہیں؟ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر اس میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا، پھر اس میں تسبیحات کرنا، پھر تحیات، درود شریف. کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بنیادی اصول طے ہو گئے. اب اختلاف رائے کیا رہ گیا؟ بنیادی ڈھانچہ تو نماز کا مکمل ہو گیا نا. اب جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی رفع دین کریں یا نہ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں. شروع میں تو کرتے ہیں نا، رفع دین تو کرتے ہیں نا. میں نے کئی جگہ مجلسوں میں پوچھا ہے کہ بھائی آپ رفع دین کرتے ہیں؟ نہیں جی ہم بھی نہیں کرتے. میں نے بھائی میں تو جب بھی نماز شروع کرتا ہوں پہلے رفع دین کرتا ہوں اور پھر نماز شروع کرتا ہوں. تو رفع دین تو سارے ہی ہیں نا. تو فرق صرف یہ ہے کہ رکوع سے پہلے یا بعد میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ بھی روایات موجود ہیں، ایک والی روایت بھی موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سجدوں کے درمیان رفع دین کرنے کی بھی روایات موجود ہیں، اگرچہ اس پر عمل کم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فروعی چیز ہے. جب حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ جائے نا، تو اب آپ ایک حدیث کا انکار نہیں کر سکتے اور اس کو کیا کہیں گے، اس کے ماننے والے پر تان نہیں کر سکتے. ایک حدیث بھی اگر آ گئی، یعنی اگر رفع دین کے حوالے سے، زیادہ کرنے کے حوالے سے 20 حدیثیں بھی ہیں اور ایک آ گئی ہے، تو یہ اصول ہے حدیث کا، فقہا کا، کہ آپ اس پر تان نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی تو بات منسوب ہے نا، کسی نے دیکھی ہے تو بیان کی ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، آپ اس پہ عمل کر لیں. تو اسی طرح فاتحہ خلف الامام کا ہے جھگڑا. آپ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. پڑھتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ نماز میں فاتحہ تو پڑھنی ہے. صرف وہاں ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر کیا کریں. تو دونوں طرح دلائل ہیں، قرآن سے، حدیث سے، بڑے لمبے دلائل ہیں. دونوں طرف میں بتا سکتا ہوں تفصیل میں جانے کے بغیر ہی. تو فاتحہ خلف الامام کریں یا نہ کریں اس میں اختلاف رائے ہے. اور بعض نے تو یہ کہا کہ جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کا بھی یہ نقطہ نظر ہے. ایک رائے امام محمد کی بھی ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور جب امام خاموشی سے پڑھ رہا ہو یعنی عصر اور ظہر میں تو آپ بھی پڑھ لیں. یہ اچھی رائے ہے، مجھے بھی اپیل کرتی ہے. تو یہ چیزیں بہرحال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سوال ویسے ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کے دور میں تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے فرق، اتنے زیادہ واضح کیے جاتے ہیں. کیا پچھلے دور میں تھوڑا سا ہم پاکستان بننے سے پہلے کی طرف اگر چلے جاتے ہیں، 60-70 سال پہلے جب پاکستان موومنٹ بھی چل رہی ہے، سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، تو کیا اس وقت بھی دیوبندی الگ ہوتے تھے اور فلانا الگ ہوتے تھے اور یہ سب الگ الگ پاکستان کے لیے کر رہے تھے، سب ایک نقطے پہ جمع تھے؟ اس وقت کیا بہرحال ہمارا انداز تھا؟ اس وقت یہ اختلافات تو بہت بڑے درجے پہ تھے.
بلکہ بعض حوالے سے کہیں تو آج سے زیادہ یعنی کہ نا سنگینی اور شدت تھی اس وقت. لیکن یہ وقت اور ماحول کی کہہ لیں کہ ایک کوئی لیڈر ضرورت بنا دیتا ہے, مجبوری بنا دیتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ جو ہندو کی غلامی کا جو خوف تھا نا اور اپنی تہذیب کے مٹ جانے کا جو احساس تھا وہ اتنا یعنی لیول پہ چلا گیا, اور اس میں زیادہ کردار خود ہندوؤں کا تھا. تو اس کو قائد اعظم نے یعنی چینلائز کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر چونکہ ہمارے ہاں عموماً رویے بھی یہ ہیں کہ یہ جو مسلکی لوگ ہیں نا, یہ کسی بھی دینی شخصیت کے پیچھے وہ کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو لگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی ان کو لبرل یا سیکولر یا اس طرح کا مسلمان مل جائے کہ جو ان کے مذہبی جذبات کی بھی تسکین کر دے, اور ان کو یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ وہ ہمارے مسلک کے لیے یا ہماری جماعت کے لیے, ہماری مسلکی سوچ کے لیے نقصان دہ ہوگا, پھر یہ ساتھ چل پڑتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا ہے. قائد اعظم ایک کامیاب وکیل تھے, ٹھنڈے مزاج کے آدمی بھی تھے, اور وقت پہ چوٹ لگانے والے تھے. تو ان کی جو قیادت تھی نا, اور انہوں نے حالات کو سمجھ لیا تھا جو ہمارے علماء بھی پوری طور پہ نہیں سمجھ سکے. تو انہوں نے اس موقع کو اویل کیا اور ایک تحریک برپا کی, اور وہ کامیاب ٹھہرے. اس میں یقیناً علماء کی پہلے سے قربانیاں تھیں, ان کا اثر تھا, تحریک خلافت کا اثر تھا, مسلمانوں کے اندر عظمت رفتہ کی بحالی کا ایک وہ خیال تھا. اس کو قائد اعظم نے چینلائز کر لیا. تو اس وقت یہ پھر اختلافات دب گئے. جیسے قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلی تو اختلافات دب گئے, اور کئی مواقع کے اوپر اور بھی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو یہ اختلافات دب جاتے ہیں, یا کہہ لیں کسی حد تک کمزور پڑ جاتی ہیں. لیکن یہ اس وقت بھی شدت پہ تھے. پاکستان بننے سے پہلے بھی بڑے کفر کے فتوے تھے. بریلوی مکتب فکر دیوبند پہ, اور دیوبند ادھر لگا رہا تھا. پھر دیوبند کا مولانا مودودی کے اوپر بھی بڑا سخت رویہ تھا, اور دیگر شیعوں کے بارے میں بھی پڑھیں تو آپ کو بڑی بڑی باتیں ملیں گی. میں تو حیران رہ گیا کہ شیعوں کی طرف سے بھی کیا کچھ ہو رہا تھا, اور سنیوں کی طرف سے بڑا, خصوصاً لکھنؤ کے حوالے سے تو بڑی سینسٹیو باتیں ہیں جو یہاں بیان کرنے کی بھی نہیں ہیں. آپ نے اپنی کتاب آداب اختلاف کے پہلے چیپٹر میں اس طرف اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے انگریزوں کی ایک منظم سازش تھی, اور آپ نے حوالہ دیا ایک اور کتاب کا اور اس میں واقعات کا. تو کیا یہ بھی عنصر؟ جی بالکل. ظاہر ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ تو کوشش کرے گا, اور انگریز کا اصول بھی تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا, تو وہ جتنا آپ کو کمزور کر سکتے تھے یا آپ کے اندر ایسے, اور آج بھی یہ تو کھلے عام ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, جتنی تنظیمیں دوسرے وہ کسی نہ کسی حد تک ان کو شدت پہ لے جانا, یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو باہم لڑانا. تو کبھی کوئی ایسا وقت بھی ہمارے خطے نے دیکھا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ ادب کے ساتھ بھی ہو؟ آداب اختلاف جو آپ کا اصل میں جو ایک بڑا آپ کا ایک محنت ہے کافی سالوں کی, جس میں آپ... اچھا یہ چیز طلحہ صاحب, ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہمارے اہل علم کے اندر میں نے اتنے واقعات اکٹھے کر دیے ہیں. جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو میں کیا امبیلنس بھی نہ ہو, لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ بریلوی مکتب فکر سے بھی ایسے اچھے واقعات ملے, اور وہ میں نے جمع کیے کہ جو آپس میں ہم آہنگی کے, قربت کے, ایک دوسرے کے احترام کے علماء کے اتنے 20 واقعات ان کی طرف سے دیوبندیوں کے ہاں بھی ملے. پھر جو ہیں کیا نام ہے, شیعوں کی طرف سے بھی, ٹھیک ہے, اہل حدیثوں کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء کے میں نے واقعات اکٹھے کیے ہیں. تو یہ چیزیں ہر دور میں موجود رہی ہیں. جو ایسے خدا خوفی والے علماء تھے ان کے ہاں ایک دوسرے کا احترام تھا, اختلاف رائے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی تھے, ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے والے بھی تھے. تو وہ واقعات میں نے اگر لوگ پڑھیں گے تو وہ 20 واقعات ہیں, بالکل ہیں, اور یہ پہلے تاریخ میں بھی رہا ہے. اور اگر یہ کہیں نا کہ پہلے تاریخ میں کوئی بڑی ہی آئیڈیل صورت رہتی تھی لیکن اتنی شدت نہیں تھی, لیکن وہاں بھی واقعات انفرادی طور پہ ایسے ایسے ملتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مالکی عالم نے لٹھ مار کے فوت, اس کی نتیجے میں ہی فوت ہو گئے. ٹھیک ہے, تو شدت تو کہیں نہ کہیں موجود تھی نا. تو اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک مذہبی تشدد کا نشانہ بننا پڑا اس دور میں.
بالکل ابتدائی دور میں، تابعین کے دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شہر کے اندر رہنا مشکل بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس وقت اتنی شدت نہیں تھی، اچھے اہل علم زیادہ تھے. اب زیادہ اسی شدت کو ابھارنے والے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت ہی یہی ہے کہ آپ جتنا اختلاف نمایاں کر سکتے ہیں نا وہ کریں. نہیں، وہ تو ختم کرنا چاہ رہے ہیں مخالف کو، ہاں باقی نہ رہے وہ. جی ہاں. تو اس سے اختلاف نہیں ختم ہو سکتا، بڑھتا ہے. بلکہ اختلاف جب ایک فطری چیز ہے، ہو کے رہے گی، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اختلاف کا آپ ایک سلیقہ سیکھیں. امت کے اندر جو اتحاد کی ہماری خواہش ہے، وہ ہر ایک یہ خواہش کرے کہ میرے پاس قرآن و سنت بس اس پہ آ جائے، یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جو میرے پاس بات ہے نا، مجھے بھی کہنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی کہنے کا حق دیں، اور سلیقے سے اختلاف کریں. یعنی عوام الناس کے اندر نہ کریں، نرم زبان استعمال کریں. زبان تو نرم ہونی چاہیے نا، ڈھنگ سے بات کریں، کوئی ڈب سے بات ہونی چاہیے، اور کسی سے بدگمانی نہ کریں. ہارون رشید کے پاس ایک آدمی نے آیا اور بڑی لان تان کی، تیرے ملک میں یہ ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، یہ وہ سنتا رہا. بہت بڑا بادشاہ تھا. تو بالآخر اس نے پوچھا، بھئی تم کون ہوتے ہو جو مجھے ڈانٹ رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت؟ اس نے کہا میں خدائی فوجدار ہوں، یعنی گویا کہ میں داعی اللہ ہوں اور مجھے حق ہے تمہیں بتانے کا. تو خیر ہارون رشید بھی بڑا پڑھا لکھا عالم فاضل آدمی تھا. اس نے کہا کہ دیکھو، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو مجھ سے زیادہ فاسق و فاجر کی طرف بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. کیا نصیحت کی تھی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرم انداز میں بات کرنی ہے، نرم گفتاری. یعنی فرعون کے سامنے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نرم گفتاری کرنی ہے، سخت انداز نہیں اختیار کرنا کہ شیطان کی آپ مدد کریں گے وہ اور زیادہ ریئیکشنری ہو جائے، نہیں، یہ نہیں کرنا. تو اب آپ اسی سے یعنی ایک بات سیکھ لیں کہ بھائی ہم اختلاف کریں لیکن زبان تو نرم ہونی چاہیے نا. ہماری زبان سے تو زہر پھوٹتا ہے. جذبات آ رہے ہوتے ہیں بالکل اندر سے، حق کو نافذ کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہوتا ہے. نہیں جی ہاں، اب بات آپ نے تو بہت آسان سی کر دی ہے کہ بھائی حرام سے بات کریں، لیکن یہ کہ ہم تو سیاسی معاملات میں بھی اتنے ہی جذباتی ہوتے ہیں. ہم تو گھروں کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا حق مار رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، تو پھر غصہ تو آئے گا. مطلب غصہ آئے گا تو الفاظ تو ایسے نکلیں گے. تو ہم مہذب ہیں تو بس گالیاں نہیں دے رہے، صرف اتنا فرق رکھتا ہے. لیکن آپ بحیثیت مجموعی، آپ جو لوگوں کی طرف جو رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ بھئی آداب اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ بھئی فرعون کے پاس بھی جاؤ، فرعون کے دربار میں بھی جاؤ، تو حق کی بات تو کرنی ہے لیکن ادب کے ساتھ کرنی ہے، آرام سے کرنی ہے. اپنا ایک طریقہ کار اس کو بہرحال رکھنا ہے سامنے. کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، حق کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن الفاظ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. دل آزاری کا انداز نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری کا اسلوب نہیں. ویسے جو خراب انداز ہوتا ہے یہ مقبول زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں، ایسا ہے، بالکل صحیح بات ہے. سوشل میڈیا تو ویسے ہی ٹرینڈنگ بننے کے لیے خراب انداز سے چیختے ہوئے، غصے میں للکارتے ہوئے اگر میں بات کروں گا تو شاید وہ زیادہ. میڈیا کے اندر ہمیشہ یہ تو ایک وہ، جب آپ جرنلزم پڑھنے جاتے ہیں، میس کمیونیکیشن پڑھنے جاتے ہیں، تو پہلے ہی دن یہ بتایا جاتا ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے. تو کیا بتایا جاتا ہے کہ خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا، اس میں کیا خبریت ہے. ہاں، اگر انسان نے کتے کو کاٹا ہے تو پھر خبر بنے گی، تو نیگیٹو چیز جو ہوگی نا وہ نمایاں ہوگی. تو اب یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا، لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط ہے یہ. آپ مثبت چیزیں لائیں، وقت لگے گا، آپ نمایاں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اثرات اچھے ہوں گے اور دیر پا ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، جی وہ ایسے اسپیکرز کو خاص طور پہ ان کی طرف راغب ہو جو اطمینان سے، آرام سے، ادب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اور ایسے اسپیکرز جو غصے میں اور تلخ زبان یا کرخ زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا سا اپنی چیزوں پہ غور کریں.
میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جو ان کے فالوورز ہیں، میں ان سے گزارش یہ کیا کرتا ہوں کہ بھائی کم از کم آپ جس کو پسند کر رہے ہیں نا، اسی کی بھلائی کے لیے آپ بھی تو، وہی آپ کو کیوں نصیحت کرے، آپ بھی تو اس کو نصیحت کر سکتے ہیں نا. الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے نا، چھوٹا بڑے کو بھی تو کر سکتا ہے نا کسی وقت. کون کو کم از کم یہ کہیں کہ آپ کی علمیت ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے، تو آپ اس کو ساری ڈبو دیتے ہیں کہ آپ کی کرختگی کا انداز ہے، جھاگ اڑ رہی ہے، بازاری الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کو بھی سمجھائیں تھوڑا سا. میں نے کہا وہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن آپ اس کے مستقل فالوور ہیں، آپ جو بات کریں گے نا تو اس کا ویٹیج بڑھے گا اس کی بات کا، اگر وہ اس کو علمی انداز میں ہی رکھے تو یہ کہنا چاہیے. کچھ ایسی مثالیں تو بتائیں نا تھوڑی، جو اختلاف میں احترام کا پہلو جنہوں نے ملوز خاطر رکھا ہو، بالکل ڈفرینٹ فرقوں کے چاہنے والے ہوں. دیکھیں ہمارے اگر ہم آغاز کے دور میں لیتے ہیں، جب یہ فقہی اختلافات یعنی کہ کھل کے آگے سامنے آئے اور مرتب بھی ہوئے، تو ہمارے ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کا وہ دور ہے جس میں بڑے بڑے یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ بڑے احترام کا رشتہ تھا. حضرت امام مالک سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احترام کا یعنی رشتہ ہے. اور اسی طرح امام شافعی جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام محمد سے پڑھے ہیں، تو ان کے ساتھ زندگی بھر ان کا احترام کا رشتہ رہا ہے. تو یہ سارے، اور امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کو ہمیشہ ہی دعاؤں میں یاد کیا کرتے تھے. خود ان کی بیٹی کو تشویش تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو پھر ایک موقع پہ انہوں نے اس کو عملاً دیکھا بھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ موجود تھی یہ چیز. آپ دیکھیں کہ امام شافعی فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کو افضل تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ حناف کے ہاں دعائے قنوت صرف وطروں میں پڑھی جاتی ہے، صبح نہیں پڑھی جاتی. آج بھی آپ دبئی وغیرہ چلے جائیں یا دیگر ملکوں میں، تو وہاں دعائے قنوت کے ساتھ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ادھر آپ انڈونیشیا، ملیشیا میں چلے جائیں، کافی شافعی ہیں. آپ کے ہندوستان کا جو جنوبی ہندوستان ہے وہاں بڑے شافعی ہیں. تو ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ وطر میں فجر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو امام شافعی ایک مرتبہ بغداد میں یا کوفے میں گئے، تو وہاں کے احناف نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا. تو اب دعائے فجر کا ٹائم تھا، تو آج انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، بغیر دعائے قنوت کے ویسے پڑھائی جیسے احناف پڑھتے تھے، عراق کے لوگ پڑھتے تھے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ آج آپ نے اپنے مسلک کے مطابق نماز نہیں پڑھائی. اب دیکھیں نا، جنہوں نے ان کو امام بنایا وہ حنفی ہیں، شافعی کو امام بنا رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ وہ تو فجر میں دعائے قنوت پڑھیں گے، اور فکر ان کو ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں پڑھائی. ہاں نہیں پڑھائی. تو انہوں نے کہا کہ آج میں ان کے دیار میں ہوں، ان کے وطن میں ہوں، جو ایسا نہیں کرتے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے مسلک کے خلاف بات کروں یہاں. تو یہ یعنی کہ فروعی نوعیت کے اختلافات کے اندر یہ رواداری ان کے ہاں موجود ہے. صاحب کوئی ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایسا کوئی آپ کو؟ آج کے دور کے اندر بھی ہمارے اہل علم نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہوں، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اکٹھے بھی ہوتے رہے ہیں. آداب اختلاف میں ان کے 20 میں نے واقعات جمع کیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان کے دور کی بات ہے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث لیڈر تھے اس وقت کے، بڑے لیڈر تھے، بہت صوفی بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے ادھر، یہ جو آپ کا نارووال کا علاقہ ہے نا، وہاں پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوتے تھے، سید جماعت علی شاہ صاحب پیر تھے بڑے. تو وہاں پہنچے تو غالباً ظفر علی خان بھی ان کے ساتھ تھے. تو ظفر علی خان نے پیر صاحب کے خلاف کچھ لکھا تھا، سیاسی مخالفت تھی، کچھ ایسی تھی.
تو وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بھئی ہم پیر صاحب کے علاقے میں ان سے مل کے جانا چاہیے. وہ کہنے لگے کہ میری تو ان سے مخالفت ہے کہ نہیں چلنا چاہیے. تو وہ گئے تو انہوں نے مولانا داؤد غزنوی صاحب کو پیر صاحب نے، حالانکہ یہ اہل حدیث ہیں، وہ بریلوی مکتب فکر کہہ لیں، تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ میری گدی پہ بیٹھے. پیر صاحب نے کہا کہ میری گدی پہ بیٹھے. میری گدی پہ بیٹھیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ گستاخی نہیں کر سکتے، آپ کے مریدین کی موجودگی میں ہم گدی پہ بیٹھے ہیں اور آپ نیچے بیٹھے. تو وہ بالآخر وہ پھر نیچے بیٹھ گئے خود. کہنے لگے چلے آپ میری گدی پہ نہیں بیٹھتے، میں نیچے آ جاتا ہوں. اچھا. تو یہ احترام کا رشتہ بہرحال موجود تھا. مولانا داؤد غزنوی جو تھے اہل حدیث ہونے کے باوجود ان کی بڑی قربت تھی جو دیوبندی عالم تھے مولانا احمد علی لاہوری. مولانا احمد علی لاہوری صاحب. ٹھیک. تو مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے ہاں نا ایک دعوت پہ انہوں نے مدارس کے لوگوں کو بلایا. تو مولانا داؤد غزنوی اور ان کے شاگردوں کو بلایا کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں، آپ کی دعوت ہے. تو مولانا داؤد غزنوی صاحب جب جانے لگے نا تو جمعے کا دن تھا، تو وہاں جمعے کی نماز پڑھنی تھی. تو مولانا داؤد غزنوی صاحب نے اپنے طلبہ کو کہا کہ دیکھو یہ جو حنفی ہیں نا یہ آمین اونچی نہیں کہتے ہیں. تو آپ نے ان کی مسجد میں جا کے آمین اونچی نہیں کہنی ہے. میزبان کے لیے مسئلہ کھڑا کرنا یہ مہمان کے لیے درست نہیں ہے، لہٰذا آپ نے آمین اونچی نہیں کہنی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دلچسپ بات ہوئی کہ ادھر مولانا احمد علی لاہوری نے اپنے خطبے میں آغاز میں یہ فرمایا کہ دیکھو آج ہمارے یہاں نا اہل حدیث دوست آ رہے ہیں اور وہ آمین اونچی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنے مسلمان بھائی کی تالیف قلب کے لیے اگر آج آمین اونچی کہہ دیں تو یہ بھی اجر کا ذریعہ ہے، تو آپ آمین اونچی کہیں. ادھر کہہ رہے ہیں کہ آمین نیچے. وہ اپنوں کو روک رہے ہیں، یہ اپنوں کہہ رہے ہیں جو نہیں کہتے کہ بھئی آمین اونچی کہہ دینا. آج وہ آمین اونچی ہو گئی نماز میں. ہاں. تو مولانا داؤد غزنوی کو فکر ہوئی کہ میں تو اپنے شاگردوں کو سمجھا کے لایا تھا کہ بھئی آمین اونچی نہیں ہے، تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ تو حنفیوں کی مسجد میں. تو بڑے پریشان ہوئے. تو جب کھانے کی دعوت پہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ نا مولانا احمد علی لاہوری جو حنفی تھے ان سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں پہلے تو کہ میں ان کمبختوں کو بہت سمجھا کے لایا کہ تم نے آمین اونچی نہیں کہنی ہے، لیکن انہوں نے تو آج چھپر پھاڑ آمین کہی. انہوں نے کہا آگے نے تو آج چھپر پھاڑ آمین کہی ہے، اتنی اونچی کہی ہے. تو مولانا احمد علی لاہوری مسکرائے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے آمین نہیں کی، یہ آمین تو ہمارے لوگوں نے کہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہماری جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے نا تو ان کے ہاں ایسے رویے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ اختلافات کو ذرا زیادہ ہوا دی جاتی ہے، اور یہ جو باتیں ہیں ان کو بہرحال اس طرح اجاگر نہیں کیا جاتا. جیسے آپ نے کہا نا کہ انسان کتے کو کاٹے تو خبر بنتی ہے، کتا انسان کو کاٹے تو خبر نہیں بنتی. تو یہ ہمیں اپنی سیاسی ماحول میں بھی ایسا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ کہ بھائی ویسے تو میڈیا پہ سب ایک دوسرے کو بڑے گتھم گتھا اور بڑا وہ کر رہے ہیں، لیکن ایسی کلپس بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ پس پردہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام کے ذہن میں یہ چیز اس طرح سے ہے کہ جیسے بالکل سخت مخالف اور سخت دشمن ہے. تو یہ بہرحال ایک ادب کا جو معاملہ ہے یہ رہنا چاہیے ہماری نظر میں کہ مخالف جو ہے اس کو احترام کے ساتھ ہم اس کے ساتھ پیش آ رہے ہوں. اس میں ذرا انسان کا قد بڑھتا ہی ہے. ایسا ہی سیرت میں بھی آپ نے اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ بات ہو گئی تمہاری پوری، وہ جو ایک واقعہ تھا. اصل میں عتبہ بن ربیعہ جو تھا یہ بہت زیرک عقل مند سرداروں میں سے تھا جو ہوش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں تھے، محض جذباتی نہیں تھا. تو معاملات کے سلجھانے میں بھی آخر تک اس کا کام رہا ہے. تو اس نے خود قریش کو آفر کی کہ میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گیو اینڈ ٹیک کروں. یہ وقت کون سا؟ مکے کے اندر ہی. مکے کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کوئی 8-10 سال ہو گئے تھے. صحیح. یہ اس وقت کی بات ہے.
تو آپ اگر مجھے مینڈیٹ دیں قریش مکہ تو میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کوئی بات کر کے اٹھوں، کو منوا کے اٹھوں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ طے کریں، آپ جیسے آپ کریں گے، آپ کو پورے اختیارات ہیں، آپ بات کریں. تو وہ پھر بڑے تمطراق کے ساتھ ہے، اور اس کو امید تھی، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کی بڑی تعریف کی کہ آپ ہمارے لیے بہت ہی یعنی قابل احترام، اور آپ قبیلے کا ایک روشن ستارہ ہیں، اور ہماری تو بڑی آپ سے امیدیں وابستہ تھیں. تو آپ نے آ کے یہ کیا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے قوم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے. تو اس ساری جھنجھٹ سے یا کھکھیڑ سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دولت چاہیے، تو ہم دولت ساری جتنی کہتے ہیں اکٹھی کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے ممکن ہے. اور اگر حکومت اور سرداری چاہیے تو آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں. اور اگر کسی عورت سے شادی کرنا ہے تو بھی ہم اشارہ کریں، یہ بھی ہو جائے گا. چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ اگر کوئی آپ کے اوپر آسیب کا سایہ ہے، جنوں وغیرہ کا، کوئی ذہنی مرض کا، تو ہم اچھے سے اچھے طبیب سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. تو یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں نا، آپ اس کو چھوڑ کے یہ کام کریں، ہمارے ساتھ طے کریں معاملے کو، جو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک کرنا. جی ہاں. اور اس میں اگر سادہ انداز سے دیکھا جائے تو آپ حکومت لے لیتے اور ہم کہیں گے کہ جی پھر ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو سیدھا کر لیتے. اس میں یہ بھی تو بات سمجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قبول نہیں کی، بلکہ مشکل راستے کا ہی چناؤ کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہوتا حکومت لے لیتا اور پھر ڈنڈے کے زور سے، قانون کے زور سے. پاور پہ آ جائیں پھر دیکھ لیں گے نیچے کیا کرنا ہے. انہوں نے اس کا انتخاب نہیں کیا. نہیں، اچھا. اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جو حقیقی تبدیلی ہے وہ جب تک نیچے کوئی گراؤنڈ تیار نہ ہو اس وقت تک نہیں آ سکتی، جب تک گراؤنڈ پر ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو اس تبدیلی کے بوجھ کو بھی سہار سکیں. تو وہ ٹیم ابھی نہیں تیار تھی، یہ بھی وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ اگر ایک اپنی اصل عقیدے اور ایمان کی بات کو چھوڑ کے ان کو قبول کر لیتے تو پھر آپ حکومت اور اقتدار میں آ کے ایک بے اصولی کر کے آ جاتے تو پھر کس طریقے سے کس وقت آپ پھر اسی طرف پلٹتے، ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ جو بہترین ٹیم تیار ہوئی تھی وہ اسی مشکل رستے سے گزر کے ہی تیار ہوئی جس نے مدینے کے اندر پھر ایک ماڈل پیش کر دیا. صحیح. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رسپانس تھا اس پوری بات کو؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ حمیمہ سجدہ کی تلاوت کی، اس کو سنائی اور اپنا سارا میسج اس کو دے دیا. اور وہ پھر اس طرح اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ یہ بھی ہے آیت پر جب آپ اس پر پہنچے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان پر بھی قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح اسی طریقے سے عذاب نازل ہو. تو وہ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھتیجے ایسا نہ کریں. پھر وہ اٹھ کے چلا گیا. تو اہل مکہ نے جب اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا نا تو اس کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی. ظاہر انسان کا جو تمطراق ہوتا ہے نا اس کے چال سے ہی، چال ڈھال سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈھیلا پڑ گیا ہے. تو انہوں نے دور سے ہی کہا، ابن ہشام کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عتبہ جس شان کے ساتھ گیا تھا نا اب اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے. جب وہ آیا تو ہاں ابھی کیا کر کے آیا، انہوں نے کہا میں نے بھی اپنی سنائی ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنی ہے، تو میرا ایک تمہیں مشورہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کلام میں سن کے آیا ہوں نا جو اس نے سنایا ہے یہ کوئی اثر دکھا کے رہے گا، یہ ایسے نہیں رہے گا. تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر تو غیر قوموں نے، دیگر قبائل ہی اس کے ساتھ الجھیں، نپٹیں، وہ اس کو مار دیں، ختم کر دیں، تو تم اپنے بھائی کے ہاتھ خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے اور خانہ جنگی سے آپس کے بچ جاؤ گے. اور اگر یہ حکمران بن گیا، اس کو عزت حاصل ہو گئی تو اس کی عزت تمہارے قبیلے کی عزت ہے، تمہاری عزت ہے. تو جب اس نے یہ مشورہ دیا انہیں، اور بڑی سمجھداری کا مشورہ تھا، تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے. اچھا، آپ نے اس دن جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے ایک بات بتائی تھی، جو خاص بات آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا
کہ یہ شرطیں وہ رکھ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو یہ بات ان کے لیے کتنی اندر سے ناگوار گزری ہوگی، اور انہوں نے پورے اطمینان سے جو جملہ فرمایا کہ تمہاری بات ہو گئی پوری، یہ کچھ اس جی یہ بڑی اہم پہلو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ بولنے والے ہوں یا ہماری نجی مجلسوں میں ہوں یا مناظروں میں ہوں، مذہبی لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں، سب کا ہی یہ مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ 95% لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اگلے کے موقف کو نہ تو ٹھنڈے دل سے سننے کے لیے تیار ہیں، نہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی سنانے کے لیے بےتاب ہیں سارے. حالانکہ اگر آپ دوسرے کے موقف کو سن لیں تو زیادہ اچھا جواب دیا جا سکتا ہے، اور اس کو بات کرنے کا موقع دیں تو پھر آپ بات سنائیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کی بات کو وہ وزن دے گا. اور اگر آپ اس کی بات کو بار بار ٹوکیں گے، بات مکمل نہیں ہونے دیں گے، نہ ہم اس کی بات کو سمجھ سکیں گے، اور جب سمجھ نہیں سکیں گے تو ہم اس کا صحیح جواب بھی نہیں دے پائیں گے. تو اصول ہے بات کرنے کا کہ پہلے اگلے کے موقف کو تو سمجھیں تو صحیح کہ وہ چاہتا کہ. آپ نے ایک کتاب ابھی ریسنٹلی آپ کی پبلش ہوئی میر حجاز کے نام سے، اور آپ کا ایک خاص انداز ہے، میں نے جو آپ کی کتابیں دیکھی ہیں اس میں مختلف سینز کٹ ہوتے ہیں، ایک وقت میں کہانی مختلف حوالوں سے چل رہی ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں ایک سین یہاں پر ہے پھر کٹ ہوا دوسرے چیپٹر میں. تو میر حجاز میں بھی کچھ اسی طرح کا اسلوب نظر آتا ہے. سیرت پہ ویسے ہی ماشاءاللہ اتنا کام ہے، اور یقیناً کافی اور بھی کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی انسان پڑھے سیکھے. آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں آیا، وہ بھی اتنی ضخیم کتاب میر حجاز، اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ اصل میں نے بہت سی جو سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں وہ یا تو علمی ہیں، اور چونکہ میرا ادب سے بھی شغف تھا تو میں نے وہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی جو افسانوی اسلوب میں لکھی گئی ہیں، جیسے ماہر القادری کی در یتیم ہے، احسان بیے کی ننھے حضور ہے، اور اسی طرح کی اور بھی عبدالحلیم شرر وغیرہ دوسروں نے. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے اندر نا جو تحقیقی کتابیں ہیں ان میں تحقیقی مباحث ہیں، تو ہر آدمی کی وہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو افسانوی اسلوب میں لکھی گئی ہیں ان میں واقعات کی تحقیق نہیں ہے، سب میں ماہر القادری میں، احسان بیے میں. دوسری تو جب وہ اس کو پڑھے گا نا تو وہ اس کو سیرت نہیں سمجھے گا کہ یہ تو بھئی ایسے ہی واقعات ہیں. تو اگر میں بھی یہی لکھوں تو ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے اس دونوں چیزوں کو نا سامنے رکھ کے کہ تحقیقی مباحث کو نکال دیا، اور جو کہانی تھی نا واقعاتی چیزیں تھیں وہ میں نے شامل کی ہیں. تو اس کے یعنی مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقعات سے واقعہ جڑتا چلا جائے، اور وہ اس سے آپ کے مقصد کو، آپ کے طرز زندگی کو سمجھ جائے کہانی کے اسلوب میں. تو وہ میں مشکل بحثیں نہیں لے کے آیا، تسلسل کے ساتھ واقعہ چل رہا ہے. یہ مقصد یہ ہے، نوجوان جو ہوتے ہیں نا ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں، اور ایڈونچر کب بنتا ہے کہ جب زندگی میں ایسے واقعات ہوں، کشمکش ہو، مقابلہ ہو. تو جو مقابلہ ہوگا اس میں سسپینس بھی ہوگا کہ آگے کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کشمکش سے بھرپور ہے، اور جو زندگی کشمکش سے بھرپور ہوتی ہے اس میں ایڈونچر بھی ہوتا ہے، اس میں سسپینس بھی ہوتا ہے، اور اس میں اوریجنل کہانی ہے. بجائے اس کے کہ میں کوئی افسانہ گھڑوں تو وہ اوریجنل کہانی کسی طریقے سے، یعنی اس کی پیشکاری اچھی ہو جائے، اس کا ڈائلاگ مؤثر ہوں، اس کا پس منظر اچھے طریقے سے آ جائے. تو وہ میں نے کوشش کی ہے. آپ نے ایک مثال وہ بھی دی تھی کہ بھائی قائد اعظم نے تمام مکاتب فکر کو یکجا کیا، اور تحریک پاکستان کے لیے قائد اعظم کا جو لیڈرشپ رول تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. تو آپ کا ارادہ ہے کوئی قیام پاکستان یا تاریخ پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی کتاب ہے آپ کے پائپ لائن میں؟ نہیں، فی الحال تو ایسا نہیں ہے. باقی پاکستان کے جو نظریاتی تشخص کو دھندلانے کے لیے جو ترقی پسند ادبی تحریک نے کوششیں کی ہیں اسلام کی نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے، وہ انشاءاللہ جلد آ جائے گی. صحیح، وہ آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. ایک کتاب آپ نے لکھی تھی نور الدین زنگی کی بیوہ،
سر تو کتاب کا نام تو نور الدین زنگی تک مکمل ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں بیوہ کا ذکر مطلب نور الدین زنگی پہ نہیں ہے وہ. جی جی، اصل میں یہ ہے کہ نور الدین زنگی جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ تھا کچھ 12-13 سال کی عمر میں، اکیلا بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ سلطان بن گیا. بچے کو کیا پتہ ہے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں، تو وہ جو امراء تھے دربار کے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیا اس کا. اور امراء میں سے اکثر لوگ کمزور کریکٹر کے لوگ تھے اور وہ صلیبیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے. ظاہر صلیبیوں کا خوف تھا. ایک نور الدین زنگی نے روکا ہوا تھا، صلاح الدین ایوبی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت صلاح الدین ایوبی مصر کے اندر موجود تھا اور یہاں شام کے اندر نور الدین زنگی کا بیٹا حکومت کرتا تھا. لیکن اصلاً یہ تھی کہ صلیبی اتنا اثر رسوخ پیدا کر چکے تھے کہ اس کو صلاح الدین ایوبی سے ٹکرانے کا یعنی کہ ایک انداز سے منصوبہ تھا کہ ان دونوں کو ٹکرا دیا جائے. جبکہ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی ہی کا بھیجا ہوا تھا اور وہاں اس نے مصر کے حالات کو کنٹرول کیا. تو اب جب یہ ہوا تو نور الدین زنگی کی بیوہ نے یہ محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو غلط ہاتھوں میں ڈالا جا رہا ہے. نور الدین زنگی کی بیوہ ایک کریکٹر ہے جو اسلام کا ایک شعور رکھتی ہے، جو عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کوشاں تھی اور جس نے نور الدین زنگی کی زندگی میں اس کے مقاصد کو پنپتے دیکھا تھا اور اس کی قوت کو دیکھا تھا. تو اب اس کا اس طریقے سے برباد ہونا اس کو گوارا نہیں تھا. تو وہ اپنے بیٹے کے خلاف خود کھڑی ہوئی اور اس نے یعنی جو ایک اندرونی تحریک ہوتی ہے اور خواتین کو اس نے تربیت کر کے اور پھر جو اچھے امراء تھے ان کو جمع کر کے تو اپنے بیٹے کے دربار کے اندر جو ہونے والی سازشیں تھی، حتیٰ کہ بیٹا یہاں سے پھر حلب میں جا کے مقیم ہو گیا اور اس نے وہ بھی انہیں مشغلوں میں جو جوان پڑ جاتے ہیں پڑ گیا. تو یہ نور الدین زنگی کی بیوہ تھی کہ جس نے کوشش کر کے خواتین کے اندر مردوں کے اندر شعور پیدا کیا، کیونکہ ایک وہ مرکز تو تھی نا ایک عقیدت کا کہ نور الدین زنگی ایک بڑی ہستی تھی. تو اس طرح اس نے کام کیا اپنے لیے. صحیح. بلکہ بیٹے کے خلاف وہ بڑے ڈائلاگ ہیں اس کے اندر کہ بیٹے کے مقابلے میں اس نے کتنی جانداری اختیار کی. یعنی بیٹے کی محبت میں وہ کبھی بھی اپنے مقاصد سے نہیں ہٹی. اس لیے یہ میں خواتین کے سامنے ایک کردار لانا چاہ رہا تھا کہ نور الدین زنگی کی بیوہ کا ایک کردار خواتین کے لیے بڑی رہنمائی کا کردار ہے. صحیح، ٹھیک ہے. کوئی بات اگر آپ کوئی پیغام، کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی میسیج کوئی دینا چاہیں؟ بس اس وقت ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امت کی جو بڑی آزمائش ہے، محرومیاں ہیں، پوری امت کا جو نقصان ہو رہا ہے اس میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر دین کا جذبہ نہیں ہے یا دین کی محبت نہیں ہے، بہت ہے، لیکن وہ دینی جذبہ ڈسپرس ہے اور ہم ایک دوسرے سے میل جول میں اتنے بدگمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے ہم نکل آئیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقام پہ بھی کھڑا کریں کہ میں اگر اس مسلک میں پیدا ہو جاتا تو کتنا کہ میں نے دوسرے مسلک کو اختیار کرنا تھا، اور اگر ادھر پیدا ہو گیا ہوں تو میں نے دوسرے مسلک کو کتنا اسٹڈی کیا ہے. تو اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اور اتنے ہیں تو ذرا آپ ضرور یہ سوچیں کہ آپ نے دوسرے مسلک کے عالم سے کتنے دن سبق سیکھا ہے، ہمدردانہ نقطہ نظر سے ان کی بات سنی ہے، اور اپنے مسلک کے جو قائل ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. یہی نہیں ہے کہ آپ ایک خاص مسجد میں ماحول مل گیا، خاص مدرسے کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی یا والدین نے آپ کو وہ بنا دیا ہے. تو موسٹلی تو 99% تو ایسے ہی لوگ ہیں، ایک دو ہیں جو پڑھ کے. تو اس لیے میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اتنی شدت وہ اختیار کرے جس نے واقعی ہر ایک مسلک کو اچھے طریقے سے اور ہمدردانہ انداز میں پڑھا ہو، محض مخالفت کی بنیاد پہ نہ پڑھا ہو. صحیح، تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. امام شافعی کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنی بات کو درست سمجھتا ہوں اس امکان کے ساتھ کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے مخالف کی بات کو غلط سمجھتا ہوں اس امکان کے ساتھ کہ وہ درست بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عظمی صاحب، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ.